بکرا انسان دوست مفید جانور۔ بکرے سے متعلق چند بنیادی باتیں۔ جنگلی جانور بھی ہے اور پالتو بھی ہے۔ اس کے سر پر دو کھوکھلے سینگ ہوتے ہیں اور تھوڑی کے نیچے عموماً ایک چھوٹی سی داڑھی بھی ہوتی ہے۔ بکرا ایک عام پالتو چپایا ہے جس کا شمار انسان دوست جانوروں میں ہوتا ہے۔ اسے ہزارہ سال سے پہلے پالتو بنایا گیا تھا۔ اس وقت دنیا بھر میں بکرے بکریوں کی تعداد 594 ملین ہے۔ اس کی انواع و اقسام اور شکل و صورت میں کافی تنوع پایا جاتا ہے۔ اگرچہ بکرا بکری دنیا کے تقریباً ہر خطے میں موجود نظر آتے ہیں، تاہم ان کی اکثر تعداد اور انہیں پالنے کا عام رواج زیادہ تر ایشیائی ممالک میں ہوتا ہے۔ پاکستان کے علاقہ کشمیر اور ترکی کے علاقہ انگورا کی بکریاں اپنے نفیس اون کے لیے بہت مشہور ہیں۔ دودھ دینے والی بکریوں میں سب سے مشہور اقسام کا تعلق سوئٹزر لینڈ کے علاقہ الپائن سے ہے۔ نوبیائی بکریاں زیادہ تر ہندوستان، پاکستان، مشرق وسطیٰ اور شمالی افریقہ میں پائی جاتی ہیں۔ بکرا بہت مفید جانور ہے۔ بکری کا دوست خاصا خوش ذائقہ، چکنائی کم ہونے کی وجہ سے بکری کا دودھ بھینس اور گائے کے دودھ کی نسبت زیادہ مفید اور زود ہضم ہے۔ بکرا حلال جانور ہے۔ اس کا گوشت لذیذ ہوتا ہے۔ بکروں کی خال سے متعدد مفید اشیائی چیزیں بنائی جاتی ہیں۔ قرآن حکیم کی ایک مشہور کہانی میں اشارتاً بکرے کا ذکر آتا ہے۔ یہ ذکر سورۃ الصافات کی آیات نمبر 102 سے 109 میں ہوا ہے۔ حضرت ابراہیم اللہ کے نبی اور نہایت نفیس انسان تھے۔ ان کے بیٹے کا نام اسماعیل تھا جو بعد میں خود بھی نبی ہوئے۔ حضرت اسماعیل ابھی بمشکل 7 برس کے بچے تھے کہ ان کے محترم والد نے خواب دیکھا کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں اپنے پیارے بیٹے کی قربانی کا حکم دے دیا ہے۔ یہی خواب انہیں مسلسل 3 راتیں آتا رہا۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو پورا یقین ہو گیا کہ بیٹے کی قربانی کا حکم واقعی اللہ تعالیٰ کی جانب سے ہے، تو اس کی تعمیل کے لیے فوراً آمادہ ہو گئے۔ ہونہار بیٹے کی فرما برداری۔ انہوں نے بیٹے کو اعتماد میں لے کر اسے پورا خواب سنایا۔ ننھا اسماعیل شروع ہی سے بڑا سمجھدار، دلیر اور تابع فرما بچہ تھا۔ باپ کی بات سن کر وہ بلا ہچکچاہٹ بولا، پیارے ابا جان، براہ کرم عین وہی کر ڈالیے جس کا اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ کو حکم ہوا ہے۔ ہونہار بچے کی اس صحت مند جواب سے باپ بے حد خوش ہوا۔ بکرا ذبح کرنے کا حکم۔ چنانچہ پیارے لاخت جگر کو اللہ تعالیٰ کی راہ میں قربان کرنے کے لیے باپ بیٹا دونوں ایک ویران جگہ جا پہنچے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام قربانی کے لیے لخت جگر کی نازک گردن پر چھری پھیرنے ہی والے تھے کہ دفعتاً ایک آسمانی آواز آپ سے یوں مخاطب ہوئی، اے ابراہیم، تو نے خواب سچ کر دکھایا۔ ہم نیکی کرنے والوں کو ایسی ہی جزا دیا کرتے ہیں۔ یقیناً یہ ایک کھلی آزمائش ہے۔ پھر دفعتاً ایک پراسرار آواز فضا میں گونج اٹھی، بیٹے کی بجائے بکرے کی قربانی دے دو۔ اس کے ساتھ ہی اللہ تعالیٰ کی طرف سے وہیں ایک بکرا بھی مہیا کر دیا گیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کے اس حکم کی بھی فوری تعمیل کر دی۔ قرآن کریم میں اس قربانی کو ذبح عظیم یعنی بڑی قربانی قرار دیا گیا ہے۔ اس نام کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قربانی کی یہ سنت قیامت تک جاری کر دی، یعنی عین اس دن دنیا بھر کے مسلمان جانور قربانی کرتے ہیں۔ یہ عظیم الشان واقعہ بائبل بھی ہے۔ بکرا قربانی کا عظیم سبق اور شاندار تہوار۔ اس تاریخی کہانی کا عظیم سبق یہ ہے کہ
مسلمان اللہ تعالیٰ کے ہر حکم کی بلا تعامل تعمیل کرتا ہے اور کسی بڑی سے بڑی قربانی سے بھی دریغ نہیں کرتا۔ اس عظیم واقعہ کی یاد تازہ کرنے اور قربانی کے اسلامی جذبہ کو زندہ رکھنے کے لیے دنیا بھر کے مسلمان ہر سال اسی روز ایک بہت بڑا تہوار مناتے ہیں جسے عید الاضحیٰ کہتے ہیں۔ یہ عید اسلامی مہینے ذی الحجہ کی 10ویں تاریخ کو منائی جاتی ہے۔ اس روز مسلمان ایک خصوصی نماز کے بعد جانوروں کی قربانی کرتے ہیں۔ قربانی کے لیے اونٹ، گائے، بھیڑ یا بکرے میں سے اپنی پسند کا کوئی بھی جانور منتخب کیا جا سکتا ہے۔ قربانی کے گوشت کا کم از کم 1/3 حصہ غریبوں اور حاجت مندوں میں تقسیم کرنا ضروری ہے۔ اسی طرح 1/3 حصہ رشتہ داروں، ہمسایوں اور دوستوں میں تقسیم کیا جاتا ہے۔ قربانی کرنے والا زیادہ سے زیادہ 1/3 گوشت اپنے استعمال میں لا سکتا ہے۔ قربانی کے بعد مسلمان فلاحی مشاغل، احباب و اقارب کے ہاں آنے جانے اور متوازن تفریحوں سے جی بہلانے میں مصروف رہتے ہیں۔ قربانی کے اس عظیم تہوار کی بنیادی غرض و غایت اس بات کا واضح اقرار اور اظہار کرنا ہے کہ مسلمان اللہ کی راہ میں ہر قسم کی قربانی کے لیے ہر وقت تیار ہیں۔